ایک جن زادی کی تہلکہ مچاتی اور دل پر ساختہ طاری کرتی کہانی جو دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس نے ڈرتے سہمتے اور ہچکچاتے ہوئے گھر کی دہلیز سے اپنا پہلا قدم باہر رکھا تھا۔ دل تھا کہ زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ دماغ چیخ چیخ کر آگے قدم بڑھانے سے روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سوائے ذلت کے اس راستے کی منزل کوئی نہیں ہے جس پر وہ چلنے والی ہے۔ ابھی وقت ہے، موقع بھی ہے، اپنے قدم واپسی کی طرف موڑ لے، یہ نہ ہو کہ یہ وقت بند مٹھی میں ریت کی طرح پھسل جائے۔ لیکن دل دماغ کی نفی کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ آج اپنی محبت ثابت کرنے کا دن ہے۔ دنیا پر ثابت کر دو کہ تمہاری محبت نفسانی خواہشات سے پاکیزہ ہے اور محبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ جب عشق و محبت کے معاملے میں دل اور دماغ کی جنگ ہو تو اکثر دل کی آرزو دماغ کی ساری دلائل پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ آج بھی دل اور دماغ کی اس جنگ میں دل کی جیت ہوئی تھی اور دماغ کی مات۔ اس نے اپنے قدم باہر نکال لیے۔ رات کا وقت تھا اور موسم کے تیور بھی خطرناک تھے۔ گلی کوچے میں لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایسے میں اپنے حسین وجود کو ایک سیاہ چادر میں چھپائے وہ چل رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں۔ اس وقت اس کا سارا کانفیڈنس جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور وہ روڈ پر آ گئی۔ ہوا اور تیزی سے چلنے لگی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو گئی تھی۔ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کی چادر اس کے سر سے سرک گئی۔ اس بار نہ جانے کیوں دل اتنی زور سے دھڑکا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ ابھی وہ اپنی چادر سنبھال نہیں پائی تھی کہ ایک ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی۔ ڈرائیور نے اپنا سر باہر نکالا اور کہا، میڈم کہاں جانا ہے؟ آئیے بیٹھ جائیے۔ وہ پہلے ہی بد حواس تھی۔ اچانک ٹیکسی ڈرائیور کی بات سن کر جی جان سے کانپ اٹھی۔ پھر وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور ٹیکسی ڈرائیور کو اپنی منزل کا بتایا۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی بار بار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں اندازے قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ معصومیت اور خوف نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ ٹیکسی میں بیٹھی وہ بد نصیب لڑکی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جہاں تباہیاں اور رسوائیاں باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی۔ طوفان آنے سے پہلے اپنی خبر نہیں دیتا اور جانے کے بعد اپنے اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ اس بستی سے بھی طوفان گزر چکا تھا اور اس کی تباہی ناقابل برداشت تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا اور کوئی دلاسا دینے والا بھی نہ تھا۔ اور پھر اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور باقی سب رشتہ داروں کو اس جادوگر بھجن ناتھ نے مار ڈالا تھا، لیکن وہ اپنی موت سے بھی بچ نہ سکا تھا۔ اصل میں بھجن ناتھ ایک شیطانی جادوگر تھا۔ اس کے آقا نے اسے حکم دیا تھا کہ اگر وہ اس جناتی بستی کو تباہ کرے گا تو اس کا شیطان آقا اسے مہان شکتی دے گا۔ اس لیے بھجن ناتھ نے ساری بستی کو صفا ہستی سے مٹا ڈالا تھا، لیکن جن زادی روزینہ اس وقت بستی میں نہ تھی، اس لیے وہ بچ گئی تھی اور یہی بات بھجن ناتھ کے آقا کے طیش کا سبب بنی تھی۔ بھجن ناتھ کے شیطان آقا نے طیش میں آ کر اپنے بھگت بھجن ناتھ کی جان لے لی تھی اور اب جن زادی روزینہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، وہ لوارث ہو کر رہ گئی تھی۔ اس جادوگر نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا، اسے تنہائی کا عذاب دے گیا تھا۔ اس بستی میں جہاں اس نے آنکھیں کھولی تھی وہ بستی آج اجڑ چکی تھی، ویران ہو چکی تھی۔ روزینہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایک پل میں روزینہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، بھجن ناتھ جیسے جادوگروں کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ جادوگر انسانی بستیوں میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس نے انسانی بستی میں جانا تھا، ایک خاندان حاصل کرنا تھا، اپنے اوپر سے لوارث کا ٹیگ اتارنا تھا اور اپنے مقصد کی تکمیل کرنی تھی۔ کرن کی آج گاڑی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ رکشہ لے کر گھر واپس آئی تھی۔ کرن کالج میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ رکشے نے کرن کو گھر سے ذرا دور اتار دیا تھا اور اب کرن پیدل ہی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گرمیوں کا موسم تھا اور گلیاں ایک دم سنسان بیابان تھی۔ اچانک کرن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے۔ کرن نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے آگے کی طرف چل پڑی۔ اچانک پیچھے سے کسی نے بہت زور سے کرن کے سر پر ڈنڈا مارا۔ کرن گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت گلی میں وہ جن زادی روزینہ ظاہر ہوئی اور کرن کو اٹھا کر یوں اپنے کندھے پر ڈالا جیسے وہ کوئی موم کی بنی ہوئی گڑیا ہو اور غائب ہو گئی۔ کرن کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کرسی سے بندھا ہوا پایا۔ آس پاس کوئی نہ تھا، تا حد نگاہ کوئی آدم زاد نہ تھا۔
وہ اس وقت ایک نخلستان میں قید تھی۔ اچانک سامنے سے کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ کرن نے ذرا غور سے دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی جو نہایت بابکار چال چلتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ قریب آئی تو کرن نے دیکھا کہ اس لڑکی نے سفید رنگ کا فراک نما لباس پہن رکھا ہے۔ اس کے کھلے ہوئے حسین بال اس کے چہرے کے نقوش کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ کرن کو لگا دنیا کی حسین ترین صورت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ بولنے کی ابتدا بھی اس حسین دوشیزہ نے کی۔ ہمارا نام روزینہ ہے اور ہم ایک جن زادی ہیں۔ آپ ہمارے حسن کے سیر سے باہر نکل کر غور کریں کہ آپ یہاں اس وقت اس نخلستان میں ہماری قیدی کی حیثیت سے موجود ہیں۔ روزینہ کی بات سن کر کرن کو احساس ہوا کہ وہ کسی کی قید میں ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ ابھی تک میں گھر نہیں گئی، پتہ نہیں تایا جان کس قدر پریشان ہوں گے۔ روزینہ نے کہا، ہاں واقعی تمہارے تایا جان بہت پریشان ہے۔ کرن حیرت سے بولی، تمہیں کیسے پتا کہ میں یہ سوچ رہی ہوں؟ شاید آپ نے پہلے سنا نہیں، ہم ایک جن زادی ہیں، بہت شکتیشالی، دوسروں کے دلوں کی بات جان لیتی ہوں۔ آخری بات پر روزینہ کا لہجہ برسا گیا۔ وہ غصے سے بولی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس سائنسی دور میں جن زادی بھوت پریت کچھ نہیں، یہ صرف اور صرف ہماری بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ تم اپنی بکواس بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں لائی ہو؟ روزینہ چلتی ہوئی کرسی کے پاس آئی جس پر کرن بندھی ہوئی تھی۔ روزینہ نے کرن کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لیا اور بولی، بے وقوف آدم زادی، تجھے ابھی یقین دلاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ اتنا کہتے ہی روزینہ لڑکی سے ایک خوبصورت چڑیا بن گئی اور کرسی کے آس پاس اڑنے لگی۔ خوف کی وجہ سے کرن کی چیخیں نکل آئی۔ روزینہ واپس اپنی انسانی شکل میں آئی اور پوچھا، اب یقین آ گیا ہے نا کہ میں کون ہوں؟ جن زادی ہوں، روزینہ نے چلا کر کہا۔ ہاں یقین آ گیا، کرن ڈرتے ڈرتے بولی، لیکن مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تمہاری جگہ، روزینہ نے جواب دیا۔ میری جگہ کیا مطلب؟ میرے نام تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے جن زادی بہن، چلو ہم تمہیں شروع سے بتاتے ہیں۔ روزینہ نے کہا، جیسا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارا نام روزینہ ہے اور ہم ایک جن زادی ہیں۔ ہماری ایک بستی تھی، ایک خاندان تھا، لیکن وہ بستی، وہ خاندان، وہ آشیانہ ایک حسد کی نظر کا شکار ہو گیا اور وہ بستی اجڑ گئی، ہم لاوارث ہو گئے۔ لیکن اب ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس حسد بجن نات جیسے جادوگروں کا خاتمہ، اور اس کے لیے ہمیں انسانی بستی میں رہنا ہوگا، کیونکہ یہ جادوگر اور سادھو انسانی بستیوں میں ہی رہتے ہیں، اور انسانی بستی میں رہنے کے لیے ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کرن جو یہ سن کر حیران ہو رہی تھی، اس نے پوچھا، میں کیسے تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ کرن کی بات سن کر روزینہ نے کہکا لگایا اور اچانک روزینہ بدل گئی۔ اب اس کی جگہ ایک اور کرن کھڑی تھی۔ یہ تم نے میری شکل کیسے اختیار کر لی؟ کرن نے خوف سے پوچھا۔ نقلی کرن ہنستے ہوئے بولی، ہم تمہیں کتنی بار بتائیں کہ ہم جن زادی ہیں اور ہم کسی کا بھی روپ دکھا سکتے ہیں، تو تم میری طرح یعنی کرن بن کر میری فیملی کے ساتھ رہو گی؟ کرن نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، میں یہی چاہتی ہوں۔ اور میرا کیا ہوگا؟ کیا میں اس ویرانے میں قید رہوں گی؟ دیکھو، تمہیں اللہ کا واسطہ میرے اوپر اتنا بڑا ظلم نہ کرو، مجھے میری فیملی سے جدا نہ کرو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کرن رو رہی تھی۔ نقلی کرن نے کہا، چلو تم پر رحم کھاتی ہوں اور تمہیں اس ویرانے میں نہیں رہنے دوں گی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ جگہ ایک خوبصورت گھر بن گیا۔ کرن کے ہاتھ رسیوں کے بندش سے آزاد ہو کے وہ ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نقلی کرن ہنستے ہوئے بولی، دیکھا میری جناتی طاقتوں کا کرشمہ، یہ ایک طلسمی گھر ہے اور تم اس میں رہو گی اور میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ۔ کرن رو رہی تھی اور بولی، دیکھو میں اپنے کزن عمیر سے پیار کرتی ہوں، مجھے اس سے جدا نہ کرو، میں اس کے بنا نہیں جی سکتی۔ اوہو، یہ پیار بھی کیا ظالم شے ہے۔ چلو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد تمہیں فیملی میں صحیح سلامت لٹا دوں گی۔ نقلی کرن نے کہا اور غائب ہو گئی۔ اصلی کرن رونے لگی اور اب ویسے بھی وہ رونے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی۔ وجاہت شاہ بڑی بے چینی سے کرن کو کال کر رہے تھے، مگر اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ شام کے 5 بج چکے تھے اور وہ کالج سے ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ عام طور پر وہ 1 بجے تک واپس آ جاتی تھی، مگر آج ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ وجاہت شاہ کا تو ٹینشن کے مارے برا حال تھا۔ عمیر بھی ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آیا تھا۔ وجاہت عالم نے عمیر کو کال کی تو وہ بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، لیکن انہیں اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی ٹینشن نہ تھی۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمیر کلاس اٹینڈ کر رہا ہوگا، تب ہی اس کا موبائل خاموش ہے۔ اصل ٹینشن تو انہیں اپنی بھتیجی کی طرف سے تھی جو ابھی تک لوٹ کر نہ آئی تھی۔ طرح طرح کے وسواسے اور اندیشے ان کے دل میں آ رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور کرن گھر میں داخل ہوئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وجاہت عالم نے بے صبری سے پوچھا، کرن کہاں تھی تم؟ 4 گھنٹے لیٹ گھر آئی ہو، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کس قدر ٹینشن میں تھا؟ بی پی لو ہو رہا تھا میرا، کیوں کرتی ہو میرے ساتھ ایسا؟ وجاہت عالم بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ تایا جان آئی ایم ریئلی سوری، اصل میں کالج سے واپسی پر میں اور میری دوست روڈ کراس کر رہی تھی کہ اچانک میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں اسے ہسپتال لے کر گئی اور جب اس کی فیملی آ گئی تو انہوں نے مجھے واپس بھیج دیا۔ کرن نے مکاری سے جواب دیا۔ اوہو، اب کیسی ہے تمہاری سہیلی؟ وجاہت عالم نے تفکر کے ساتھ پوچھا۔ بہتر ہے وہ پہلے سے، کرن نے جواب دیا۔ وجاہت عالم بولے، سوری بیٹا، مجھے تمہارے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تم تو جانتی ہو کہ میں تمہارے معاملے میں کس قدر حساس ہوں۔ میرے بھائی کی واحد نشانی تم ہی تو ہو میرے پاس، تم میرے لیے عمیر سے بھی بڑھ کے ہو۔ کرن آگے بڑھی اور وجاہت عالم کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا ضمیر چلا چلا کر کہہ رہا تھا، روزینہ اتنے مخلص آدم زادوں کے ساتھ تم بہت غلط کر رہی ہو۔ اور کرن روزینہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز سے کیسے پیچھا چھڑائے۔ عمیر کی کلاس ہو چکی تھی اور اب وہ رمشا کی کلاس کے باہر کھڑا ہوا اور راؤنڈ لگا لگا کر اس کی کلاس کے ختم ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ رمشا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور شاید اس نے عمیر کو کلاس کے باہر دیکھ لیا تھا، تب ہی اپنی مسکراہٹ کو چھپا نہ سکی۔ اور سر عمران نے شاید رمشا کو مسکراتا ہوا دیکھ لیا تھا، تب ہی اپنا لیکچر روک کر بولے، بیٹا میں تنگ ہوتا ہوں، اپنی توجہ لیکچر پر دو۔ اور پھر اللہ اللہ کر کے رمشا کی کلاس کا ٹائم اوور ہوا اور رمشا کلاس سے باہر نکلی۔ کتنی دیر لگا دی؟ تمہیں پتا ہے کہ میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عمیر غصے سے بولا، اس میں میرا کیا قصور؟ تمہیں تو پتا ہے نا کہ کلاس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اچھا، کلاس کی ٹائمنگ کا تو مجھے پتا ہے، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ۔ عمیر غصے سے بولا، وہ لڑکا جو تمہارے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تم سے کیا بات کر رہا تھا؟ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ رمشا اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، وہ لڑکا مجھے پرپوز کر رہا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ عمیر نے اس سے غصے سے کہا، ریلیکس یار، میں مذاق کر رہی تھی، اس قدر ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ رمشا نے کہا، اور رہا اس لڑکے کا سوال تو وہ لڑکا مجھ سے نوٹس مانگ رہا تھا۔ یار مجھے اس طرح کا مذاق نہیں پسند۔ عمیر نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، اوکے بابا، موڈ آف نہ کرو۔ کل شام کو میں اپنی دوست کی شادی میں جب جا رہی تھی تب میں نے تمہیں تیار ہو کر مس کیا تھا۔ دیکھا تم نے؟ رمشا نے پوچھا۔ عمیر بولا، پہلے تو نہیں دیکھا، لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اتنا کہہ کر عمیر نے پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا تو کئی مس کالز تھی۔ عمیر نے مس کال چیک کی تو اس کے ابو وجاہت عالم کی مس کالز تھی۔ عمیر ایک دم پریشان ہو گیا۔ رمشا نے عمیر کو پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے عمیر؟ سب خیریت تو ہے نا؟ یار ابو کی مس کال ہے، انہیں پتا ہے کہ اس ٹائم میری کلاس ہوتی ہے، پھر کیوں کال کر رہے ہوں گے؟ عمیر نے پریشانی سے کہا۔ رمشا بولی، تو پریشان ہونے کی بجائے انہیں کال کر کے پوچھ لو۔ اوکے، عمیر نے کہا اور اپنے والد کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو بیٹا، دوسری رنگ پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ابو آپ کی مس کالز ہیں، سب خیریت ہے نا؟ عمیر نے اپنے ابو سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ اصل میں کرن گھر واپس نہیں آئی تھی، تب میں پریشان ہو گیا تھا، وجاہت عالم بولے، لیکن اب کرن گھر آ گئی ہے۔ کرن اس ٹائم آئی ہے؟ وہ تو 2 بجے تک کالج سے واپس آ جاتی ہے اور اب تو 5:30 بج چکے ہیں۔ عمیر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بیٹا اصل میں اس کی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے وہ لیٹ ہو گئی، وجاہت عالم نے جواب دیا۔ اوکے، میں گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ حافظ۔ عمیر نے کال کاٹ دی۔ رمشا اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ رمشا نے پوچھا، یہ کرن کون ہے؟ عمیر بولا، تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے چچا کی بیٹی ہے، چچا چچی کی ڈیتھ کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اوکے، رمشا بولی، چلو کیفے چلتے ہیں۔ نہیں یار، آئی ایم سوری، میں نہیں جا سکتا، مجھے پہلے گھر جانا ہوگا۔ اوکے، کوئی بات نہیں۔ رمشا نے ہمیشہ کی طرح عمیر کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ عمیر کو رمشا کی یہی عادت بہت پسند تھی۔ کرن کے کمرے میں روزینہ، جو کہ کرن کے روپ میں تھی، کرن کی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ نکلی کرن اپنے کمرے سے باہر نکلی اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔
नकली किरण समझ गई कि यही उमैर है। कैसी हो किरण? उमैर ने पूछा। ठीक हूँ, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं, उमैर ने नफी में सर हिलाया। तुम्हें मेरे लिए पानी लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे प्यास नहीं है। ये बताओ अब्बू कहाँ हैं? ऊपर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं ताया जान। अब्बू बता रहे थे कि आज तुम्हारी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। उमैर ने इससे पूछा। मेरी दोस्त का एक्सीडेंट? किरण ना समझते हुए बोली। फिर एकदम से अपनी गड़ी हुई कहानी याद आ गई। हाँ, आज कॉलेज से वापसी पर मेरे साथ रिमला थी, इसका एक्सीडेंट हो गया है, नकली किरण ने कहा। तो चलो चलते हैं इसे देखने के लिए, उमैर ने ऑफर की। नहीं, किरण जल्दी से बोली, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही हॉस्पिटल में इसके साथ 2 घंटे गुजार चुकी हूँ। इसकी फैमिली ने जबरदस्ती मुझे घर भेजा है। चलो ठीक है, उमैर बोला। रुसीना को किरण बने हुए 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में रुसीना बिल्कुल बदल गई थी। इसके मकसद बदल गए थे, इसके जीने की वजह बदल गई थी। अब इंसानी जिंदगी गुजारना इससे अच्छा लगने लगा था। वो उमैर से मोहब्बत करने लगी थी। वो ये बात भूल गई थी कि वो आग से बनाई गई है और उमैर को मिट्टी से पैदा किया गया है। रुसीना उमैर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी और वो उमैर को जुनून की हद तक चाहने लगी थी। इसने इरादा कर लिया कि वो अपने और उमैर के दरमियान की सारी दीवारों को गिरा देगी। रुसीना के रास्ते में पहला कांटा असली किरण थी, जो इसके हलक में फांस की तरह चुभ रही थी। इसने फैसला कर लिया कि वो इस कांटे को सबसे पहले अपने रास्ते से हटाएगी। इसलिए वो इस तिलिस्मी घर में आ गई, जो इसने अपनी ताकतों के बलबूते पर किरण के लिए बनाया था। किरण सोफे पर सोई हुई थी। किरण का चेहरा गवाही दे रहा था कि वो रोती रही थी। किरण और रुसीना ने किरण के पास आकर इसको पुकारा तो किरण उठकर बैठ गई। शुक्र है अल्लाह का कि तुम आ गई। यकीनन तुम्हारा मकसद भी पूरा हो गया होगा। अब मुझे मेरी फैमिली के पास जाने दो। देखो, तुमने वादा किया था। रुसीना झट बोली। हाँ, किया था मैंने वादा कि जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मुझे प्यार हो गया है। और जानती हो किससे? तुम्हारे कज़न उमैर से, और मैं इसे पाकर रहूंगी। किरण जोर से चिल्लाई। मनहूस जिन्सदादी, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, हो गया दिमाग खराब, रुसीना ने जवाब दिया। और इश्क ने किया है मेरा दिमाग खराब, लेकिन अब तेरी किस्मत खराब होने वाली है। तू बेमौत मरने वाली है। किरण ने पूछा, तो मुझे क्यों मारेगी? रुसीना बोली, क्योंकि तू मेरे रास्ते का कांटा है और मुझे इस कांटे को हटाना है, और हर हाल में हटाना है। इतना कहकर रुसीना ने किरण की गर्दन पकड़ ली और इसे दबाने लगी। किरण ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसुध। आखिर किरण की जान निकल ही गई और फिर रुसीना वहां से गायब हो गई। नकली किरण टेरेस पर खड़ी थी जब उमैर इसके पास आया। क्या हो रहा है किरण? उमैर ने फ्रेंडली पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही टाइम पास कर रही हूँ, किरण ने इसे जवाब दिया। उमैर बोला, इसका मतलब है कि अभी फ्री हो? हाँ, फ्री ही समझे। किरण ने कहा, कोई काम है क्या? हाँ, काम ही समझो। आओ कमरे में बैठकर बात करते हैं। और दोनों कमरे में पहुंच के, हाँ जी आप बोलिए, किरण बैठते हुए बोली। किरण, मैं तुमसे वाज़िह तौर पर बात करना चाहता हूँ। जी मैं सुन रही हूँ। न जाने क्यों इसे लग रहा था कि उमैर कोई बहुत अहम बात करने वाला है। उमैर ने कहना शुरू किया। किरण, जैसा कि तुम जानती हो कि मेरी और तुम्हारी मंगनी बचपन में हमारे बड़ों की रजामंदी से हो गई थी, लेकिन किरण जिंदगी हमने गुजारनी है। जमाना बदल गया है। जो आपका हम सफर बनने वाला हो, इसकी सोच तुमसे मिलनी चाहिए। दिल तो अपने आप मिल जाते हैं। और किरण, मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी और मेरी सोच एकदम मुख्तलिफ है। हम साथ खुश नहीं रह सकेंगे, मतलब मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उमैर ने सवालिया नजरों से किरण की तरफ देखा। किरण उठकर खड़ी हो गई और रुख फेर लिया कि कहीं इसकी आंखों के आंसू उमैर ना देख ले। इसके दिमाग में आवाजें गूंज रही थी। एक जिन्सदादी की आंख में आंसू, और वो भी एक इंसान की वजह से। क्या फायदा हुआ इस मासूम किरण की जान लेने का? किरण, इस कदर खामोश क्यों हो? कुछ बोलो तो सही, उमैर ने इससे कहा। किरण ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और उमैर की तरफ मुड़ी। उमैर, ये सच है कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको हासिल भी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। और अब आप मुझे बताइए कि आखिर आपकी खुशी है किसमें?
ताकि ताया जान को मनाने में आपकी मदद कर सकूं। मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। उमैर ने कहा, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। क्या मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकता? उमैर ने किरण से कहा। किरण बोली, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बिजनेस नहीं। उमैर मुस्कुराने लगा। अच्छा, आप बताइए कि वो कौन है जिसके साथ आपकी सोच मिलती है? किरण ने उमैर से पूछा। उमैर बोला, इसका नाम रिमशा है, हम क्लास फेलो हैं, लेकिन वो दूसरे सेक्शन में है। ओके, कब मिलवाओगे इससे? किरण ने उमैर से पूछा।